السلام علیکم مطیع اللہ جان ایم جے ٹی وی۔ کبھی کبھی سلیکٹر سے بھی غلطی ہو ہی جاتی ہے، بھرتیوں میں بھی غلطی ہو جاتی ہے، اور شاید اس کی دو مثالیں آپ کے سامنے، ایک میں خود اور شاید وزیر اعظم عمران خان صاحب، ان کی سلیکشن میں بھی شاید کچھ ایسی غلطی ہوئی کہ انتہائی نازک موڑ پر، جو کہ پاکستان کی تاریخ میں بہت دفعہ آ چکا ہے، وزیر اعظم عمران خان جو ہیں تقریباً 3 سال ایک سلیکشن کے عمل سے گزر کے کوالیفائی کر کے اب وہ اپنے اختیارات کو جتا رہے ہیں۔ اور نازک موڑ اس لیے کہ افغانستان جیسے ایک اہم ترین مارکے کو کرنے کے بعد کامیابی سے عمران خان صاحب بطور وزیر اعظم اب پاکستان کے طاقتور ترین خفیہ ادارے ISI انٹر سروسز انٹیلیجنس کے سربراہ کے معاملے پہ اپنا اختیار چھوڑ نہیں رہے۔ روایتی طور پہ وزیر اعظم ہی ISI کے سربراہ کی تعیناتی کرتے رہے ہیں، مگر ان 3 سالوں میں عمران خان نے بطور وزیر اعظم، بطور ایک جیسا کہ اپوزیشن کہتی ہے سلیکٹڈ وزیر اعظم، اپنے اختیارات کو اس حد تک انہوں نے کم کیا اور بڑا ایک عام تاثر دیا کہ وہ اور ان کا ماتحت ادارہ فوج ایک صفحے پہ ہیں، ایک پیج پہ ہیں، اور اپوزیشن پہ طنز کرتے تھے کہ اپوزیشن اس بات سے حسد کرتی ہے کہ فوج ہمارے ساتھ ہیں۔ اب جا کے وزیر اعظم عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ISI کا چیف بھی مجھ سے ویسے ہی پوچھ کے لگائیں جیسے پہلے پچھلے وزرائے اعظموں سے پوچھ کے لگایا جاتا تھا۔ شاید عمران خان بھول گئے ہیں کہ پچھلے وزیر اعظم سویلین بالادستی اور اپنے اختیارات کے حوالے سے کافی حد تک مزاحمت کرتے تھے، اور اس لیے شاید ISI کے چیف کی تعیناتی کے لیے ان سے ضرور پوچھا جاتا تھا اور وہ تعیناتی کرتے بھی تھے۔ مگر یہ جو 3 سال وزیر اعظم عمران خان نے گزارے ہیں، تو ان 3 سالوں کے اندر اتنا کچھ کھو دینے کے بعد اچانک سے کوئی اختیار جب آپ واپس مانگتے ہیں تو اتنی آسانی سے ملتا بھی نہیں ہے۔ اب اس سارے قضیے میں ہوا کیا ہے؟ آج پارلیمنٹ کا اجلاس تھا، قومی اسمبلی کا اجلاس تھا، اور تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بھی بلایا ہوا تھا، اور بہت سی چہمہ ہو رہی تھی کہ پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں نہ جانے کیا کہیں گے۔ میرے خیال میں انہی کے ایک ساتھی رکن PTI کے احمد ڈوگر صاحب نے جو باتیں پبلکلی کر دی تھی، اس کے بعد وزیر اعظم عمران خان کو یہ مشورہ دیا گیا کہ بہتر ہے کہ یہ جو اسمبلی کا اجلاس بلایا گیا ہے، اب یہ ایسا مسئلہ آن پڑا ہے کہ کوئی بھی تحریک انصاف کا جو رکن اسمبلی ہے، یا ان کے ایون کے جو یوٹیوبرز ہیں، جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ کہنا کیا ہے۔ ان کو کوئی لائن دینے کے لیے ضروری ہے کہ ایک پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلائیں، تاکہ جو قومی اسمبلی میں تحریک انصاف کے حکمران جماعت کے اراکین ہیں، وہ اپنے ساتھی اپوزیشن کے اراکین کے سامنے کوئی فیس تو لے کے جا سکیں، ان کے سوالوں کے جواب تو دے سکیں، چاہے فلور آف دا ہاؤس پہ وہ جواب دیں، چاہے کیفیٹیریا میں، چاہے باہر دیں۔ تو اس لیے ایک دفعہ بلا کے پارٹی کو اعتماد میں تو لے لیں، آپ کر کیا رہے ہیں؟ ہم سب تو پریشان ہیں کہ پتہ نہیں عمران خان صاحب کے ساتھ جو ہے کوئی نواز شریف والا حال نہ حشر نہ ہو جائے۔ تو جو سہمے ڈرے لوگ تھے، جس کا اظہار وزیر اعظم عمران خان نے کابینہ کے اجلاس میں بھی کیا کہ آپ لوگوں کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں سنبھال لوں گا، تو ان کو کچھ حوصلہ تو دینا تھا۔ تو اس لیے پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلایا گیا، اور اجلاس کے بعد جو وزیر داخلہ شیخ رشید، جن کا تعلق تحریک انصاف سے نہیں ہے، ویسے تو ان کا تعلق شاید کسی سے بھی نہیں ہے، مگر ان کی ایک اپنی پارٹی ہے، تو انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کچھ ایسی باتیں کی ہیں کہ جس سے لگتا ہے کہ خود شیخ رشید بھی بڑی مشکل میں ہیں۔ ایک تنا ہوا رسہ ہے جس کے اوپر شیخ رشید چل رہے ہیں، اور بڑے ہی احتیاط سے پھونک کے قدم رکھ رہے ہیں، مگر شاید وہ 22 دفعہ وزیر بن چکے ہیں، اور اس تحریک انصاف کی 22 سالہ جدوجہد میں بھی کسی نہ کسی طور پہ وہ شامل رہے ہیں، تو ان کو یہ پتہ ضرور اب چل گیا ہے کہ کیا بات کرنی ہے، کیسے کرنی ہے، کہ جس سے کوئی بھی ناراض نہ ہو اور دونوں ہی خوش رہیں۔ تو باہر آ کے انہوں نے میڈیا کے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ سب ٹھیک ہے، مسئلہ اتفاق رائے سے حل ہو جائے گا، مگر باتوں میں وہ بات بھی کہہ گئے کہ جو بات ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے، جو اس کی دلیل ہے،
اگر وہ واقعی دلیل ہے تو، کہ یہ سیاسی معاملے نہیں ہے، یہ ہمارا معاملہ ہے اور یہ ایک پروفیشنل میٹر ہے۔ تو دیکھیں شیخ رشید نے کن الفاظ کا چناؤ کیا اس ساری صورتحال کو ڈسکرائب کرنے میں، اور کن الفاظ کا چناؤ کیا یہ بتانے میں کہ وزیر اعظم عمران خان کا مطمع نظر کیا تھا DGI کی تعیناتی میں، اور پھر فوج کا مطمع نظر کیا تھا۔ آئیے آپ کو سناتے ہیں۔ پرائم منسٹر ایک پولیٹیکل سطح پہ سوچ رہے تھے، ان کے خیال میں کچھ پولیٹیکل ان کے ویوز تھے، جب دوسری طرف بھی ایک پرنسپل ان کے مسئلے تھے کہ آرمی کا طریقہ کار کیا۔ سو دنیا اعزاز یار تو ہی ایوارڈ نہ لے لیا کر، میرا مطلب ہے ڈونٹ آسک سلی کوسچن، پلیز ڈونٹ آسک سلی کوسچن۔ ابھی تو پوچھا ہی نہیں۔ آپ نے سنا شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کے سامنے وہ بطور ایک پولیٹیشین ایک پولیٹیکل کنسیڈریشن تھی، اور اپوزیشن بھی یہی گلہ کر رہی ہے کہ عمران خان جو ہے وہ ایک فرد واحد کے پیچھے اتنا بڑا وہ جو سٹینڈ لے رہا ہے، تو اس لیے یہ مناسب نہیں تھا۔ اگر وہ سویلین بالادستی کے اصول کی بات کرتے یا وزیر اعظم کے اختیار کی بات کرتے تو اور بات تھی، مگر جس طریقے سے انہوں نے مذاکرات کیے ایک ماتحت ادارے کے سربراہ کے ساتھ، تو اس سے تو یہی لگتا تھا وہ صرف یہ چاہتے تھے ایک فرد واحد جو ہے وہ برقرار رہے کچھ عرصہ اور، تو پھر معاملہ سب ٹھیک ہے، ادروائز انہیں اختیار کا مسئلہ نہیں تھا۔ مگر جب وہ بات طے نہ ہوئی تو پھر انہوں نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ معاملہ پروسیجر کیا ہے، رولز کیا ہے، سمری آنی چاہیے، اور پھر یہاں تک خبریں چلائی گئی کہ میں انٹرویو لوں گا، اور خبریں جب چل گئی تو بعد میں کروایا کہ نہیں انٹرویو تو نہیں ہوں گے۔ تو ایک انہوں نے اپنا وہ جو کرکٹ گراؤنڈ کے اندر پریشر ٹیکٹکس وہ یوز کرتے رہے ہیں، اپوننٹ کو اور بیٹسمین کو براؤ بیٹ کرتے رہے اور باؤنسرز مارتے رہے، تو اس دفعہ بھی انہوں نے باقاعدہ سوشل میڈیا کے ذریعے اور دوسرے ذرائع سے باؤنسر ضرور ماریں مخالف ٹیم کو، مخالف بیٹسمین کو پریشرائز کرنے کے لیے، اور لگتا ہے کہ کسی حد تک وہ اس میں کامیاب بھی ہوئے پریشرائز کرنے میں۔ تو ایک طرف شیخ رشید صاحب نے کہا کہ وزیر اعظم کے سامنے پالیٹکس تھی، پولیٹیکل کنسیڈریشن تھی، مطلب کوئی پروفیشنل یا میرٹ کی بات نہیں تھی، اور وہ اس لیے کہ شاید وہی فرد واحد والی بات تھی کہ اس کو ریٹین کرنا چاہتے تھے۔ اور دوسری طرف شیخ رشید آپ نے سنا کہ انہوں نے کہا کہ آرمی چیف کی پوزیشن بھی پرنسپل پوزیشن تھی، یعنی کہ ایک اصولی پوزیشن تھی۔ تو یہ تھے شیخ رشید صاحب جو انہوں نے کلیئر کر دی پوزیشن، اور پھر ساتھ سے یہ بھی کہتے ہیں میں اس بار میں عمران خان کے ساتھ ہوں گا، میں جاؤں گا تو عمران خان کے ساتھ ہی جاؤں گا، مطلب یہ جانے کے لیے ہی ساتھ ہوتے ہیں، تیار ہوتے ہیں، اور وہ کہتے بھی ہیں اپنی گفتگو میں کہ جاؤں گا تو ان کے ساتھ ہی جاؤں گا، اور کئی دفعہ میڈیا میں یہ کہہ بھی چکے ہیں۔ تو دوسری جو ایک اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، ہم پھر آئیں گے کہ اس ساری جنگ میں جیتا کون ہے، کیونکہ اصل سوال یہی ہے کہ اگر ISI چیف برقرار بھی رہتے ہیں تو اس میں کیا یہ عمران خان کی جیت ہوگی یا نہیں، اس کا جواب بعد میں دیں گے ہم۔ لیکن ایک دوسری جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ کہ امریکن چارج افیئر جو امریکی سفارتکار ہیں پاکستان میں ایگلر، انہوں نے ملاقات کی ہے اپوزیشن کے جو لیڈر ہیں، لیڈر آف اپوزیشن شہباز شریف سے، اور پھر مریم نواز سے بھی ملاقات کی ہے۔ یہ ملاقاتیں بڑی ہی معنی خیز ہیں، کیونکہ ایک ایسے وقت میں آ رہی ہیں کہ جب جو DGI ہیں جنرل فیض حمید، ان کے حوالے سے بڑے تند و تیز کامنٹس اور جملے اور رائے مریم نواز کی طرف سے آئے ہیں، اور اپوزیشن جو ہے مریم نواز کے ذریعے کافی حد تک براہ راست اٹیکس بھی کرتی رہی ہے جنرل فیض حمید کے کردار اور رول کے اوپر، اور الزامات بھی بہت سے لگاتی رہی ہیں۔ اور ہم نے سنا مریم نواز اسلام آباد ہائی کورٹ کے بعد جو میڈیا ٹاک میں انہوں نے جو باتیں کی، اور جسٹس شوکت عزیز صدیقی جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج ہیں ان کے اس ایفیڈیوٹ حلفیہ بیان کا حوالہ دیا جو انہوں نے سپریم کورٹ میں جمع کرایا ہے۔ تو اس ساری سچویشن کے اندر جو امریکی سفارتکار ہیں، بظاہر مجھے لگتا ہے کہ بائیڈن کا فون کا انتظار تو وزیر اعظم عمران خان کر رہے تھے، مگر جو سفارتکار ہیں امریکی وہ عمران خان کو تو کال تو نہیں ہوئی، مگر اپوزیشن لیڈران کو کال آن ضرور ہو گئی ہے، اور یہ بھی ایک قسم کا شاید پیغام تھا عمران خان کو دینے کے لیے کہ آپ، اور خاص کر جو DGI جو کابل گئے تو شاید اس کا بھی ایک ری ایکشن تھا، ایک غصہ تھا۔ تو امریکی انتظامیہ نے شاید ان ملاقاتوں کے ذریعے بھی اپنا ڈسپلیجر شو کیا ہے یقینی طور پہ، اور خاص کر جنرل فیض حمید کے حوالے سے جو کچھ
بحث چلتی رہی ہے اور ISI کی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے، تو امریکی سفارتکار نے اپوزیشن کے لیڈران سے مل کے اپنا غصہ بھی نکالا ہے۔ غصہ تو ظاہری بات ہے انہیں آنا چاہیے تھا، کافی امبیرسمنٹ ہے ان کے جانے میں۔ یہ اور بات ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کو شکست ہوئی، نقصان ہمارا زیادہ ہوا۔ بہرحال اپنا اپنا شکست کا اور جیت کا معیار ہوتا ہے، مگر امریکی سفارتکار کی جو ملاقاتیں ہیں وہ بھی بڑی معنی خیز ہیں، اور یوں لگتا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ جو سفارتی طور پہ وہ کئی بار کہہ چکا ہے کہ افغانستان کے معاملات پہ مداخلت نہ کریں، اور پاکستان کا اصولی موقف بھی یہی رہا ہے، سرکاری پالیسی تو یہی ہے، اور مریم نواز کئی دفعہ یہ اپنے میڈیا ٹاک کے دوران بھی کہہ چکی ہے کہ ہمیں افغانستان میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے، اور یہ نہیں آج تک بتایا کہ کیا ہم کر رہے ہیں یا نہیں، مگر اصولی موقف مریم نواز بھی یہ بار بار دہراتی رہی ہیں۔ تو یہ بھی ایک قسم کا میسج ہے کہ جو بھی اپوزیشن کا موقف ہے اس کو سنا جائے، اور اس میں وزن ہے، اور عمران خان جو ریزسٹ کر رہے ہیں اس میں اب لگتا یہ ہے کہ جو آرمی چیف نے جو پوزیشن لی ہے، جو پہلے ہی فیصلہ کر لیا DGI کے حوالے سے، ان کو ہٹا کر بظاہر تو لگتا ہے کہ یہ ملاقاتوں میں یہ چیزیں ڈسکس ہوتی رہی ہیں، لیکن پھر یک طرفہ طور پہ جو اعلان ہوا تو اس سے یقینی طور پہ وزیر اعظم عمران خان نے یہ محسوس کیا کہ وہ آئسولیٹ ہو گئے ہیں، اور ان کے ذہن میں شاید یہ تاثر تھا کہ جو DGI کو ہٹایا جا رہا ہے تو اس سے مطلب یہ ہے کہ وزیر اعظم جو ہیں وہ اب سارے پولیٹیکل جو پاور گیم ہے اس میں تنہا رہ گئے ہیں، اور اس لیے بھی کہ انٹرنیشنلی بھی شاید لوگ پاورز چاہتی ہیں کہ معاملات چینج ہو، افغانستان میں جو تبدیلی آئی ہے تو انٹرنیشنلی بھی پاور چاہتی ہیں کہ پاکستان کے جو نیشنل سیکیورٹی آؤٹ لک ہے، جو پوسچر ہے یا جو پالیسی ہے یا جو پرسنالٹیز ہیں، ان میں بھی تبدیلی آنی چاہیے۔ تو اس وجہ سے عمران خان کنسرن ہیں، اور ان کی جو انحصار ہے یا ان کی پریشانی ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو لانے میں شاید کسی ایک فرد واحد کا بہت بڑا کردار تھا، اب اگر وہ فرد واحد اپنی جگہ پہ نہیں ہوگا تو شاید ان کے لیے مسائل بڑھ سکتے ہیں، اور یہ سب سے بڑی ان کی غلط فہمی ہے، اور یہی بات ہمیں تیسرے نقطے پہ لاتی ہے کہ اس میں کس کی جیت ہوگی، کس کی ہار ہوگی۔ عمران خان شاید یہ بات سمجھنے سے قاصر ہیں کہ وقتی طور پہ اور پبلکلی اگر وہ DGI کی تعیناتی کے حوالے سے یا ان کی تعیناتی یا تقرری کے وقت میں کوئی تبدیلی کر دیتے ہیں یا اس کو ڈیلے بھی کر دیتے ہیں اپنا اختیار جتانے کے لیے، ہو سکتا ہے شخص وہی ہو جو پہلے طے ہو چکا ہے، جنرل ندیم احسن انجم ہی ہوں، مگر ڈیلے بھی کر دیتے ہیں تو اس سے فرق کوئی نہیں پڑتا۔ اگر جنرل فیض حمید دسمبر تک یا نومبر تک رہ بھی جائیں گے تو عمران خان صاحب کو اچھی طرح معلوم ہونا چاہیے کہ آرمی چیف کی مرضی کے بغیر اگر کوئی بھی شخص ISI کی سربراہی کرتا ہے تو پھر یا تو وہ جنرل کلو کی طرح ارریلیونٹ ہو جاتا ہے، یا پھر بعد میں کچھ سربراہان ایسے ISI کے آئے جو مختصر وقت کے لیے آئے اور بعد میں وہ بھی تبدیل ہو گئے، تو اس لیے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اب اگر جنرل فیض حمید اپنا جو اپوائنٹمنٹ ہے یا عہدہ ہے وہ برقرار بھی رکھتے ہیں اور دسمبر تک بھی جاتے ہیں یا نومبر تک بھی جاتے ہیں، جیسے کہ کچھ ذرائع شاید انڈیکیٹ کر رہے ہیں، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ جنرل فیض حمید پھر بھی زیادہ آرمی چیف کو جواب دہ ہوں گے اور وزیر اعظم کو نہیں ہوں گے۔ تو یہی وہ بات ہے جو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور عمران خان نے جو بھی رد عمل دیا اس سارے واقعے پہ ISI کی چیف کی تبدیلی پہ، وہ کلیئرلی سویلین بالادستی کے لیے نہیں تھا یا اپنے اختیار کے لیے نہیں تھا، وہ کلیئرلی ایک فرد واحد کے لیے تھا۔ اور اگر آج عمران خان جو ہیں، اگر آج جنرل فیض حمید ان کو بطور ISI چیف برقرار رکھا جاتا ہے اور آرمی چیف کہتے ہیں کہ میں اس کو واپس برقرار رکھ رہا ہوں، تو عمران خان صاحب پھر وہ سارا پروسیجر سمری اور 3 نام بھول جائیں گے، وہ کہیں گے بس ٹھیک ہے یہی میں چاہتا تھا، پھر انہیں وہ اختیارات اور رولز اینڈ پروسیجر یقینی طور پہ ان کے لیے اہم نہیں ہوں گے، کیونکہ ان کو تو ایک فرد واحد میں شاید دلچسپی ہے اور وزیر اعظم کے اختیارات یا سویلین بالادستی کا اس میں کوئی معاملہ نہیں ہے۔ اسی لیے پہلے بھی ایک دفعہ میں کہہ چکا ہوں کہ وزیر اعظم عمران خان خود اپنے ساتھ نہیں کھڑے، اور نہ ہی انہوں نے آج تک اس 30 سالہ اقتدار میں کبھی منہ سے ان کے جمہوریت یا سویلین بالادستی کا لفظ
نکلا ہے تو جو شخص اپنے ساتھ نہیں کھڑا اس کے ساتھ کھڑے ہونے کا کیا فائدہ. اور آپ دیکھ رہے ہوں گے اس لیے بہت سے ایسے یوٹیوبرز جو کہ پی ٹی آئی اور عمران خان کے گن گاتے تھے وہ ایسے غائب ہو گئے ہیں جیسے وہ محاورہ ہے نا کہ گدھے کے سر سے سینگ. تو وہ سارے یوٹیوبرز غائب ہو گئے. بلکہ کچھ یوٹیوبرز کو تو میں نے سنا کہ وہ جب اس معاملے کو رپورٹ بھی کرتے ہیں تو یہ نہیں کہتے, اپنی رائے کوئی نہیں دے رہے یا ذرائع سے کوئی انفارمیشن نہیں دے رہے کہ آرمی کیا سوچ رہی ہے, وزیر اعظم عمران خان کیا وہ کہتے ہیں فلاں نے یہ کہا, فلاں نے یہ کہا, تو فلاں یوٹیوبر نے یہ کہا, فلاں کا یہ کہنا ہے اور فلاں صاحب کا یہ کہنا ہے. اپنا وہ سب کچھ بھول گئے اور پھر اس معاملے میں ریلیونٹ رہنے کے لیے یا یوٹیوب کے آڈینس کو انگیج رکھنے کے لیے وہ ایک دوسرے یوٹیوبرز کی جو صحافی ہیں, جو جرنلسٹ ہیں, جو تجزیہ کار ہیں, ان کے نام لے لے کے اس نے یہ کہا, اس نے یہ کہا, اس نے یہ نہیں بتائیں گے کہ بھئی آپ کی کیا خبر ہے اور آپ کی کیا رائے ہے. تو یہ اس سچویشن کے اندر بات وہی ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے جو بھی سٹینڈ لیا ہے اس کے پیچھے کوئی سویلین بالادستی کی بات نہیں ہے, کوئی قانون کی بالادستی کی بات نہیں ہے, کوئی وزیر اعظم عمران خان کے اختیارات کی بات نہیں ہے, کوئی رولز اور پروسیجر کی بات نہیں ہے. وہ بات صرف اور صرف جیسا کہ وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب کے منہ سے شاید نکل گیا کہ ان کے سامنے تو ایز اے پولیٹیشین, ایز اے سیاسی کنسیڈریشن تھی, اور یقینی طور پہ اس طرح کے پروفیشنل میٹر میں سیاسی کنسیڈریشن تو نہیں ہونی چاہیے. آخر میں ایک اور سب سے اہم بات کہ ڈی جی آئی ایس آئی کی پوسٹ جو ہے وہ کیوں اہم ہے. یہ بہت سے لوگ اس چیز کو بھول رہے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان نے نومبر 2022 میں ایک بہت بڑا فیصلہ کیا تھا پاکستان کے تمام خفیہ اداروں کے حوالے سے, اور اس فیصلے کی اہمیت یہ تھی کہ اس کے تحت ایک نیشنل انٹیلیجنس کوآرڈینیشن کمیٹی بنائی گئی تھی, نیشنل انٹیلیجنس کوآرڈینیشن کمیٹی, اور اس کمیٹی کے سربراہ خود عمران خان نے اپنے ہاتھ سے ڈی جی آئی ایس آئی کو مقرر کیا تھا. اچھا, اس نیشنل انٹیلیجنس کوآرڈینیشن کمیٹی میں 1 درجن سے زائد جو اہم ترین خفیہ ادارے انٹیلیجنس ایجنسی تھی وہ سب کی سب اس کی ممبر تھی. یعنی کہ انٹیلیجنس بیورو بھی اس کی ممبر تھی, ایف آئی اے بھی اس کی ممبر تھی, کسٹم انٹیلیجنس بھی اس کی ممبر تھی, اور دوسری انٹیلیجنس کے جتنا نیٹ ورک تھا پاکستان کے اندر, نیب کی انٹیلیجنس بھی, جتنے بھی انٹیلیجنس کے ان کے پاس وہ سب کے سب اس کے انڈر آتے تھے. تو یہ نیشنل انٹیلیجنس کوآرڈینیشن کمیٹی یعنی پاکستان کے تمام خفیہ اداروں کی کوآرڈینیشن کمیٹی کے سربراہ خود عمران خان نے آئی ایس آئی کے چیف کو بنایا تھا. اب جب اتنا اپنے ہاتھ جب خود کاٹ کے دے دیا آپ نے بطور وزیر اعظم, آپ نے ایک آئی ایس آئی, ایک فوج کے افسر کو پاکستان کی تمام خفیہ اداروں کی کوآرڈینیشن کمیٹی کا سربراہ بنا دیا, تو اس کے بعد تو پھر یقینی طور پہ ان کو پریشانی ہوئی ہوگی کہ آئی ایس آئی کے سربراہ کی تعیناتی بھی اگر مجھ سے پوچھے بغیر ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پورے پاکستان کی جو سویلین انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کا جو سربراہ ہے اس کی تعیناتی بھی اگر صرف آرمی چیف نے کرنی ہے تو پھر وزیر اعظم کیا کرے گا. بات تو عمران خان صاحب کی ٹھیک ہے, کیونکہ ہم تو آج تک یہی سنتے آ رہے ہیں نا جنرل بیگ کے زمانے سے, جب وہ آئی جی آئی بنی تھی اور فنڈنگ کیس ہوا تھا سپریم کورٹ میں, جنرل بیگ نے کہا کہ آئی ایس آئی اور جانے اور وزیر اعظم جانے, کیونکہ آئی ایس آئی تو وزیر اعظم کو جواب دہ ہوتی ہیں. آج تک ہمیں یہی کہانیاں سنائی جاتی رہی. تو اب جا کے حقیقت کھلی ہے. حقیقت تو خیر اس وقت بھی وہی تھی, بیگ صاحب کی بات کوئی اتنی درست نہیں تھی, کہ اب جا کے اب چیز سامنے آتی ہے کہ اصل میں کون آئی ایس آئی کو اور آئی ایس آئی چیف کو کنٹرول کرتا ہے اور وہ کس کو جواب دہ ہوتے ہیں. تو جو نیشنل انٹیلیجنس کوآرڈینیشن کمیٹی وزیر اعظم عمران خان نے بنائی تھی, اب آئی ایس آئی کا سربراہ اس پوری کمیٹی کا, پورے پاکستان کی انٹیلیجنس کمیٹیوں کا سربراہ ہوتا ہے. خود عمران خان نے جب اپنے ہاتھ کاٹ کے دے دیے تو اس کے بعد میرے خیال میں پھر عمران خان کو اب پھر گلہ نہیں کرنا چاہیے کہ مجھ سے پوچھ کے آئی ایس آئی کا سربراہ نہیں لگایا گیا. اور آخر میں یہی کہوں گا کہ اب جو نقصان ہونا تھا, جو ڈیمیج ہونا تھا اداروں کو, وہ ہو چکا, اور اس ڈیمیج کو کنٹرول کرنے کے لیے اب میرے خیال میں کچھ بھی کیا جائے تو وہ ڈیمیج جو ہے وہ اب ریپیئر نہیں ہو سکتا, کیونکہ جو ایک خلیج تھی, جو ایک مس انڈرسٹینڈنگ تھی آرمی چیف کے عہدے کے اور وزیر اعظم کے درمیان, وہ اب دور نہیں ہو سکتی. اور جس طریقے سے اس میٹر کو ریزالو کیا گیا ہے یہ
میٹر جس طریقے سے بھی ریزالو ہوگا، جو ایک عوامی عہدے کی جو بے توقیری ہونی تھی وزارت عظمیٰ کے عہدے کی، وہ ہو چکی ہے۔ پوری دنیا کو پتہ چل گیا ہے کہ ہمارے ملک کا وزیر اعظم جو ہے اپنی فوج کے سربراہ سے مذاکرات کر کے، نیگوشیٹ کر کے، اور کابینہ کے وزراء کو بیچ میں ڈال کے معاملات کو طے کرتا ہے۔ اور شاید اسی لیے پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن وزیر اعظم کو فون کیوں نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ شاید ان کو بھی پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر اگر کوئی کام کروانا ہے تو شاید وزیر اعظم کو فون کر کے وہ کام نہیں ہوگا۔ مطیع اللہ جان، ایم جے ٹی وی سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔